السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام مسلمانوں سے بہتر، افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا اتنا بڑا رحم و کرم ہے جس کی وجہ سے ہم بہت اچھے ہیں ہر اعتبار میں۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دی ہوئی بہت ساری چیزیں جو ہم کو عطا کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اچھے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، ان میں سے اچھے انسان کو بنایا، پھر انسانوں کو بنا کر پھر ان انسانوں میں سے وہ انسان اچھا ہے جو مسلمان، اور مسلمانوں سے بھی اچھا ہے ان مسلمان اچھا ہے جو امت مصطفیٰ میں پیدا ہوا۔ تو ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سب سے افضل بہتر امت ہے۔ اللہ نے بغیر مانگے ہوئے بغیر کہے ہوئے بہت سارے چیزیں ہم کو نوازا، عطا کیا، جس کی قدر ہمیں ہونا چاہیے، جس کا فکر، جس کی سوچ ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ ہمارے لیے برا ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں بہتر بنایا، بہتر کے ساتھ رہنا، اللہ نے اچھی زندگی دی، اچھی کے ساتھ رہنا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے اطاعت کا معنی، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانا، فرمان برداری کرے، ان کے باتوں کو مانے، گویا کہ اس نے اللہ کے باتوں کو مانا، اللہ کے حکموں کو مانا، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارا۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر بہت سارے جگہ میں فرمایا کہ میرے حضور رضوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ان کی اطاعت کرو، ان کے باتوں کو مانو، ان کے کہنے پر چلو، تو تمہاری زندگی اور آخرت دونوں جگہ کامیاب بن جائیں گے۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی حکم فرما برداری مانو، تو
میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے رسول کی اس امت ہونے کے بعد پھر ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کے طریقہ پر اور ان پر چلنا ضروری ہے۔ جس چیز کو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور جس سے منع فرمایا، اس سے جو ہے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، اور جس سے منع فرمایا اسے مان جائے۔ یہی ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کی، ان کے طریقہ کے ساتھ، ان کی جو ہے حکم کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں، یہ زندگی گزارنا ہمارے لیے نہیں بلکہ زندگی کو بنانا ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بنانے کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر، ان کے حکم پر، ان کی اتباع پر چل کے ہم اپنی زندگی کو اور آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اللہ نے جگہ جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے حکم کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو، ان کے رسول کے اتباع کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی حالات دنیا میں مائل ہو گئے ہیں۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو اور ان کے طریقہ کو اپنائیں گے، ان کی اتباع کریں گے تو ہماری زندگی اچھی بن جائے گی۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کو یاد ضرور کریں گے، کیونکہ ہم نہ جینا سیکھے ہیں دنیا کی طرح، ہمیں اللہ کے رسول کی طرح نہیں سیکھے، ابھی اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، ان کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، نہ ان کے باتوں پر مان رہے ہیں، نہ ان کا چل رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشابہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی طرح اختیار کیا، مشابہت نقل کی، جیسا چلا وہ ان میں سے ہے، مجھ سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ہمارے لیے کہا، امتوں کو اعلان کر دیا اور لوگوں کو کہا دیا، من تشابہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے جس قوم کو اختیار کیا، جس طرح سے انہیں جس قوم کو پسند کیا، جیسے چلا ہوا ان میں سے ہے، مجھ میں سے، ہم میں سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی زندگی جس نے گزارا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے حکموں کو مانا وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے نہ مانا وہ ناکامیابی کی زندگی گزار کر جہنم میں چلے گئے۔ تو ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں، ان کے حکم کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیاب بن جائیں گے، ورنہ ناکامی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کہا جو آج دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے طریقہ کو، ان کے باتوں کو، ان کے حکم کو چھوڑ کر زندگی گزاریں، ان کے حکم کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے گئے، جس نے مانا وہ کامیاب ہو گیا، جو اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر زندگی گزارا وہ ناکامیابی ہو گئی، وہ برباد ہو گئے، حالات ہو گئے۔ ہم اگر آباد ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے گھروں سے آباد ہوتی ہے، اللہ کی عبادتوں سے آباد ہوتی ہے، اللہ کی طرف جھک کر آباد ہوتی ہے۔ آج ہمیں ناعقل ہو چکا ہے، ہمارا عقل اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے پورے کعبہ کر دیں، دنیا کی یہ چیزیں کر دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا سوچ اس میں ہو گئی ہے۔ ہمارا سوچ ہونا چاہیے دنیا کی جتنی بھی چیزیں سب برباد ہیں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول۔ تو اللہ کی طرف جھک کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ آج ناکامی ہمارے سامنے ہے، ہم اسی کی طرف چل رہے ہیں۔ تو اے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانے، اللہ کے رسول کے ماننے والے جو بھی مانے کتنا اچھے بڑے کامیاب ہو گئے۔ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ذکر ہے، ہم پڑھیں گے جانیں گے تو ایسے شخص آج کتنے بڑے کامیاب بن گئے۔ ہم ہیں ایک جو ناکامی کی جو زندگی گزار رہے ہیں، ناکامیابی ہے ہمارے اندر، کچھ بھی نہیں ہے آج، پھر بھی افسوس، احساس اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی غور نہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کو سمجھائے، جس نے بھی سمجھ گئے میرے دوستوں کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول کی قرآن ہو، کلام ہو، نماز، سب کچھ ہمارے اندر ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، سنیں، اس پر عمل کریں گے تو زندگی بنے گی، اس کو چھوڑ بیٹھیں گے تو زندگی نہیں، بلکہ زندگی بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب۔ دونوں جہاں کو آج آپ لوگ خراب کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو فکر نہیں، سوچ رہے، پھر بھی ان کے بارے میں ان کو معلوم نہیں۔ کیوں؟ ان کا ایمان ان کے دلوں میں نہیں، دلوں کو پاک نہیں، دلوں کو صاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو پاک کر لو۔ جو شخص اپنے دلوں کو پاک کر لے گا، جو دل پاک ہو جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہمیں اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے طرح طرح کے صابن ہیں، جسم پہ پہننے کے لیے طرح طرح کے کپڑا پہنتے ہیں، گھروں کو بنانے کے اچھے سے ڈیزائنیں کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کی دیکھنے کے لیے، دنیا کے اندر بنانے کے لیے پاک صافی رکھتے ہیں، لیکن دل کو پاک کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرتے، جبکہ وہی کامیابی ہے، جبکہ جو کامیابی ہے وہ پاک نہیں کرتے ہیں، اور جو ناکامی ہے آج اس چیز کو پاک کر رہے ہیں۔ ہمارا گھر ہمارا نہیں، پہلے مٹی کے گھر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صحابیاں رہا کرتی تھی، مٹی کے گھر میں کھانا پکایا چولہے میں کرتی تھی، نپاک مٹی ہوئے برتن لگے ہوئے تھی، اس میں کھا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، لیکن ان کا دل پاک تھا۔ اسی لیے آج ہمارے گھروں کے اندر ٹائلس بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے گھر کے ٹائلس کے اندر پردے ہوئے لگی ہوئی ہے، ہمارے گھر آج جو چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن دل خراب ہو گئی۔ اس وقت گھر کو نہیں دیکھتے، گھر کی چیزوں جو ہے مٹی کی بنی ہوئی ٹوٹی پھوٹی چیزاں تھی، لیکن دل ایسا پاک تھا، ایسا پاک تھا کہ دوسرا لوگ دیکھے تو ایمان لے کر آ جاتے، کوئی غیر کوئی کافر دیکھتے تو ایمان لے کر آ جاتے تھے۔ آج ہمیں دیکھ کر ایمان کیا لے کر آئیں گے؟ ہمیں دیکھ کر آج ہم کو خود شرم آتی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو سجا لیا، اپنے آپ کو سجا لیا، مگر دل کو اب تک اللہ کے کلاموں سے، اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کے رسول کے حکم سے نہیں سجایا۔ جب سجا لیں گے تو کامیاب بن جائیں گے میرے دوستوں بزرگوں۔ اسی طرح سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے کا دور خلافت کا زمانہ تھا، مصر میں کچھ لوگ فوج کی گورنر جو کرنل نے ایک خط لکھا کہ میں فلانے علاقے پہ جانا چاہتا ہوں، فلانے جگہ پہ جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس دور میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مصر سے کچھ مسلمان کی فوجیں گورنر نے کرنل نے جنرل نے ایک خط لکھا، لیٹر لکھا کہ میں فلانے جگہ پہ جانا چاہتا ہوں، آپ کا اجازت چاہتا ہوں، آپ کو اجازت چاہتا ہوں، آپ کو اطلاع دیتا ہوں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، مگر ایک بات ہے کہ راستے میں کچھ مصر کی سے نکلتے ہوئے راستے میں کچھ عیسائیہ کی لڑکی ناچ کر رہی ہے، کچھ بجا رہی ہے، جو بھی وہاں سے کوئی نوجوان آتے ہیں ان کو اپنے طرف مائل کر لیتے ہیں، اپنے طرف بلا لیتے ہیں، اپنے طرف کر لیتے ہیں، اور جو ہے ان کو بھٹکا ڈالتے ہیں، دنیا جو ہے اللہ اور رسول کی طرف بھٹکا ڈالتے ہیں، ان کا خیال جو ہے دوسرے طرف کر ڈالتے ہیں۔ اس کا جو ہے کچھ آپ مشورہ دیں تاکہ میں اس جگہ پہ جاؤں اور جو ہے ہمارا جو ہے ایمان بچ جائے۔ جب مسلمان کی ایک فوج نے مصر سے ایک خط، ایک لیٹر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے لیٹر بھیجا، خط لکھا، حضرت سیدنا عمر خط کو پڑھے اور دیکھا اور کہا، اس خط میں لکھا کہ آپ بے شک جائیے، کوئی بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر یہ نہیں کہے کہ نہیں جانا ہے، اگر وہاں میں سے کوئی مسلمان نوجوان گناہ میں پھنس جائے، کوئی عورتوں کے مائل ہو جائے، کوئی لڑکیوں کے ناچ میں لگ جائے تو آپ ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، آپ نہ جائیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہ آپ جائیں، بے شک جائیں، مگر سورہ نور کی قرآن کی 2 آیت تھی اور اس 2 آیت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس آیت کو اس تمام مسلمانوں کو دیں اور کہیں، اس کے بعد جائیں۔ قرآن کی وہ آیت
دی گئی۔ قرآن کی وہ آیت سورہ نور کی تو آیت حضرت سیدنا عمر لیٹر میں لکھے، پھر مسلمان کے گورنر کے پاس وہ لیٹر وہ خط گئی، اور جب پہنچی پڑھا دیکھا تو پھر مسلمان کی وہ فوج مصر سے روانہ ہو گئے، مصر سے روانہ ہو گئے۔ کہاں کی سرزمین ہندوستان آنے والے یا کہیں جانے والے تھے، جہاں بھی جانے والے تھے وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستہ میں کچھ عیسائیہ کی لڑکی جو اچھے اچھے آواز گانے والی، مصر میں سے نکلنے کے بعد راستے میں عیسائی کی کچھ لڑکی جو اچھے اچھے گاتی ہے، جس کی آواز سریلی ہو، اچھی ہو، ان تمام لڑکیوں کو وہاں لایا گیا، اور جو ہے پھر جو ہے اچھی ناچنے والی، اچھے جو ہے ڈانس کرنے والی لڑکیوں کو بلایا گیا، جو نوجوان دیکھے ان کو مائل ہو جائے، ان کی طرف توجہ ہو جائے، ایسی سی آواز گانے والے ایسے سے لے کر آئے۔ کون؟ عیسائی۔ تو وہ عیسائی لڑکیاں اپنی آواز دے رہی ہیں، اپنی آواز سے گا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اور وہ مسلمان کی فوج مصر سے نکل کر جہاں جانا تھا وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس راستہ کے پاس آ کر پہنچے، دیکھے کہ کچھ لڑکیوں کی ہجوم ہے، بھیڑ ہے، جو لڑکیاں اب جو ہے مستی میں ہے، پورے نوجوان وہاں سے گزر رہے ہیں، نوجوان کے سامنے آواز دے رہی ہے، نوجوان کے سامنے ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، مگر وہ نوجوان آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے، وہ نوجوان آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے۔ وہ کم از کم کتنے مسلمانوں کا بہت سارے لشکر تھے، پورا لشکر ایک طرف سے چلے گئے، اور وہ لڑکیاں ناچتے گئی، آواز دیتی رہی، گاتی رہی، مگر ایک نوجوان نے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ذرا سوچو کس کی طاقت تھی۔ آج ہمیں اور آپ کو احساس اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم نے دین کو ہی چھوڑ دیا، اتباع رسول کو چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دیا، ان کے حکموں کو چھوڑ دیا، ان کا لائے ہوا چیز کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا ایمان خراب ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب وہ مسلمان نوجوان وہ راستے سے گزر گئے، پورا عیسائی لڑکی اپنے ایسی خوبصورت لڑکیاں تھی، کوئی نوجوان نہ دیکھا، تو وہ مصر کی جو عیسائی لڑکیاں تھی وہ کہنے لگے یہ کیسا شخص ہے جو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے، جو سر اٹھا کر ہمارے طرف بھی نظر نہیں کر رہے، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی چیز ہے۔ جب یہ بات وہ اور لڑکیاں کہنے لگی، جب بولنے لگی، جب کہنے لگی کہ ایسا کیا ہے، ایک لڑکی دوڑ کر ایک مسلمان کو پکڑا اور کہا کہ آپ ہم لوگ کو نہیں دیکھ رہے، ہم پر تو پورے زمانہ عاشق ہے، پورے نوجوان قربان ہیں، آپ ہمارے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے، بات کیا ہے؟ وہ مسلمان نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول کا خیال تھا، قرآن کی وہ آیت تھی، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر عمل تھا، ان کے اندر قرآن کو روزانہ کی تلاوت تھی، قرآن جیسے عبادت تھی، اور اللہ کے حکموں کو ان کے زندگی کو گزارتا تھا۔ اسی لیے وہ جو ہے کہنے لگے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیز ہمارے لیے کامیابی نہیں بلکہ یہ ہمیں جہنم تک لے جاتی ہے، یہ چیز ہم سے جو پڑی ہوئی شیطان کا کام ہے۔ اس طرح سے بولنے لگے، کہنے لگی تمہارے پاس وہ کون سی طاقت ہے؟ اس نے کہا ہم قرآن کی سورہ نور کی آیت تلاوت کیے، قرآن کی آیتوں کو پڑھے، کہ قرآن کی اتنی بڑی طاقت کہ بڑے سے بڑے ناچنے والی، بڑے سے بڑے جو ہے آواز والی، بڑے سے بڑے ڈانس کرنے والی قرآن کی طاقت اتنی ہے کہ اس کے طرف جانے نہیں دیتا۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ وہ عیسائی کی لڑکی جو ڈانس کرنے ناچنے والی تھی، لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والی تھی، وہ جیسے ہی اس مسلمان کی فوج کو دیکھا کہ مسلمان جیسا ایمان، پاک دل، ایسا دل، ایسا پاک صاف دل ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، وہ دیکھ کر وہ عیسائی لڑکی، اے مسلمان کے گورنر، اے مسلمان کے لیڈر، اے مسلمان کے لوگوں فوجو، کہاں جا رہے ہو؟ ہم گنہگاروں کو بھی اپنا ساتھ لے لو، ہم بھی تمہارے جیسا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے صاف دل بننا چاہتے ہیں۔ میرا دل لوگوں کو مائل کرتا گیا، لیکن مسلمان وہ ہے جس کے دل میں اللہ رسول کی ڈر ہے، جس کے دل میں قرآن جیسا کلام ہے، جس کے دل میں قرآن کی آیتوں کی برکت ہے، جس کے دل میں قرآن کی رحمت ہے، جس کے دل میں قرآن کی اتنی بڑی طاقت ہے، ایسا قرآن کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پوری لڑکیاں جو ناچنے والی تھی، جو گناہ کرنے والی تھی، جو لوگوں کو زنا کراتی تھی، ایسا شخص جب قرآن کے بارے میں دیکھا، قرآن کو سوچا، قرآن کو جانا، تو ایمان لے کر آ گئے۔ ذرا سوچو آج
وہی اللہ کے رسول کا قرآن، وہی سورہ نور، وہی قرآن ہے۔ روزانہ جو شخص قرآن کو پڑھیں گے دلوں کو نوروں سے پاک ہوتی ہے۔ قرآن وہ کلام ہے جو دلوں کو نوروں سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی وہ لایا چیز کم نہیں ہے۔ میں رسول کی بات، رسول کی اتباع کرو، ان کے حکم کو مانو۔ ان کا حکم کیا؟ قرآن کو روزانہ تلاوت کرو۔ جو شخص روزانہ تلاوت کریں گے ہمارا گھر کی چمک تو ختم ہو سکتی ہے، ہمارے گھر کی آنگن تو چمک ختم ہو سکتی ہے، مگر دل کی قرآن کی جو چمک ہے وہ قیامت تک، جنت تک چمک رہی ہے، تمہارے قبر تک چمک رہے گی۔ لیکن اس چیز کو آج ہم نہیں کر رہے۔ اور ہمیں کیا پسند ہے؟ من تشابہ بقوم فہو منہم۔ ہمیں کیا ہے؟ جس قوم کی مشابہت، ہمیں دوسری قوم کی طرح رہنا پسند ہے۔ کوئی قوم کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، سر پہ دوپٹہ رکھتے نہیں، اس کی طرح ہمیں آج کیا کرتے ہیں ہوتے ہیں۔ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چولہے میں کھانا بنانے والی، لکڑیاں میں مٹی کی بنا والی، لیکن کبھی کوئی صورت کسی نے دیکھا نہیں۔ کیوں؟ پردی میں رہ کر، غریبی میں رہ کر اللہ کے دلوں کو پاک تھا، قرآن کی وہ آیت کلمہ کو یاد کرتے تھے، رات ہوتی تھی قرآن کو پڑھتے، اٹھتی قرآن کو لے کر اللہ سے دعا کرتی تھی، اسی لیے ان کے گھر میں اللہ نے نوروں سے دلوں کو پاک و صاف کر دیا۔ آج ہمارا گھر بہت بڑے پاک ہے، آج ہمارے گھروں میں بڑے سے بڑے اللہ تعالیٰ نے دیا رنگ، پلاسٹر، بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارا دل کیا ہے؟ برا ہے۔ اور ان کے گھر ویسا نہیں تھا، کھجور کی ڈالی، مٹی کی بنی ہوئی، ٹوٹی پھوٹی ہوئی، کدھر کا گرے، اندھیرے میں بھٹکتا پھرے، لیکن دل اتنا پاک تھا، اتنا بڑا پاک تھا کہ بڑے سے بڑے کہنے والے کہہ گئے کہ دیکھا نہیں زمانے میں محمد جیسا، دیکھا نہیں زمانے میں فاطمہ جیسی، دیکھا نہیں اسلام جیسا، ایمان جیسا، اسلام جیسا کسی کو ملا ہے۔ تو آج ہمارے قوم کے اندر، ہمارے مسلمان کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اللہ رسول کی اتباع کرنے کا حکم دو، ان کے طریقہ کو ماننے کے لیے کہو اور ان کو سکھاؤ۔ قرآن یہ چیز ہے، قرآن وہ کتاب ہے میرے دوستوں بزرگوں، اس کا آپ کو ذرا سا بھی معلوم نہیں ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں، جب اللہ والوں سے سنتا ہوں، جب میرے اللہ والے نے، جب اللہ کے بڑے علماء نے جب قرآن کے اندر تفسیر کی، بیان کی، قرآن ایسی کتاب، قرآن ایسی، تو میرے دوستوں بزرگوں آپ کا دل روز اٹھیں گے۔ قرآن وہ کلام ہے جس کی گواہی کا جو ہے سچائی ہے، جس کی گواہی دنیا میں ہے، میرے دوستوں بزرگوں وہی کلام ہمارے گھروں کے اندر ہے، وہی چیز ہمارے اندر ہے۔ لیکن آج ہمیں بے پردگی، بے حیائی، غلط اور غلط چیزیں، تو دل کہاں سے پاک ہوگا؟ دل کہاں سے صاف ہوگی؟ دل میں کہاں سے اللہ کے رسول کا ڈر پیدا ہوگا؟ بولو، اللہ کا خوف کہاں سے جاگے گی؟ جب کہ ہم رسول کی اتباع نہیں کریں گے، رسول کے حکم کو نہیں مانیں گے، ان کے حکم کے ساتھ ان کے فرما برداری نہیں کریں گے، تو ہمیں کس کی طرح ہوگی؟ کافروں کی طرح۔ ہمیں آج پسند نہیں ہے رسول کی اتباع، رسول کے حکم، ان کا طریقہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، عالم ہے اس لیے میں ٹوپی پہنا ہوں یہ آپ سمجھتے ہیں، عالم ہے اس لیے داڑھی رکھوں اس لیے آپ سمجھتے ہیں، نہیں، عالم اس لیے نہیں، میں مسلمان ہوں، نبی نے اس چیز کو رکھا، یہ نبی کی اتباع ہے، نبی نے داڑھی کو پسند کیا، اس لیے آج علماء جو بھی دیندار لوگ ہیں یہ داڑھی رکھتے ہیں، کس لیے؟ نبی کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اس لیے رکھتے ہیں۔ یہ عالم ہونے کی وجہ سے میں حافظ ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں میں حافظ ہوں، عالم ہوں، اس لیے داڑھی رکھا ہوں، میرے اوپر فرض ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اس لیے میں نے اپنے پسند کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند میں کر دیا۔ اور اللہ کے رسول کو یہ سفید لباس پسند ہے، اس لیے سفید لباس میں پہن رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر ہر چیز میں ایک ایک یونیفارم ہے، ایک ایک لباس ہیں، ایک ایک چیزیں ہیں۔ آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔ آج ہم کس طرح سے آئے، کیسے نماز پڑھے، کیسے پڑھے، کوئی طریقہ نہیں۔ رسول کی سنت، ان کی اتباع بھول گئے، ان کا طریقہ بھول گئے ہیں۔ آج ہمیں کیسے بھی جاؤ ایسا لگ رہا ہے کوئی ہاتھ جو ہے بیل چڑھا کر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی جانور چڑھا کر آ رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، سفید سر پہ ٹوپی رکھے، سفید کپڑے پہنے، اچھی طرح سے آئے، اللہ کی طرف جھکے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہم عادتاً نہیں عبادتاً کرنا چاہیے۔ ہماری عادت ہو چکی ہے دنیا کی طرح، ہماری عادت ہو چکی ہے غیروں کی طرح، ہماری عادت ہو چکی ہے قوم اور قوم کی طرح، ہم وہ عادتاً کام کر رہے ہیں۔ ہمارا عادتاً نہیں چلے گا، عبادتاً کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو، جو خدا چاہتا ہو، جو رسول چاہتے ہو وہ ہمیں کریں۔
وہ ہمیں کریں گے تو اللہ کے رسول ہمیں قبول کریں گے، ہماری قبول ہوگی اور ہم رسول اللہ کی قوم میں سے ہوں گے، ان کے ماننے والوں میں ہوں گے، ورنہ ان کے ماننے والوں سے کسی اور کی قوم میں ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھتے ہیں جب کہ کوئی بھی نہیں کسی اسکول میں بچے کو داخلہ کراتے ہیں، کسی بھی اسکول میں جب اس کو ایڈمیشن کراتے ہیں تو انگلش یا کسی طرح سے جاتے ہیں تو اس میں ایک کیپ دیتا ہے، ایک کالا بلیک انگلش والے ٹوپی دی جاتی ہے، ایک یونیفارم دیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو اس اسکول کا جو ہے رولس ہے، یا اسکول کا یہ جو ہے کپڑا دیا گیا ہے، ایسا یونیفارم اس اسکول میں دیا جاتا ہے، وہ 2 سے 3 لیا جائے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اگر کوئی پنجابی کرتے ایک ٹوپی لگایا جائے، آج اس پہ اعتراض ہے۔ کیوں؟ ہمیں اللہ کے رسول کی چیزوں کو پسند نہیں۔ آج دنیا کہہ دے تو اس کو کوئی بولنے والا نہیں۔ آج اسکول کے اندر پرنسپل کے پاس گئے، کہا کہ نہیں اس اسکول میں داخلہ کرنے سے پہلے ایک یونیفارم سلانا پڑے گا، ایک کیپ انگریز والی جو ٹوپی بلیک کر کو ہے وہ لگانا پڑے گا، تو ہم تو ہاں میں ہاں کر کے لے لیتے ہیں، مگر اسلام کے طریقہ آج سے ہم کہتے ہیں اسلام پر چلنے کے لیے جب علماء دین تم کو پردے، حفاظت، ٹوپیاں اور اسلام کو جو پسند ہے وہ تمہیں کہتے ہیں، تو آج کسی نے اس کی پرواہ نہیں، اس بات کے کسی نے سوچ فکر نہیں کیا۔ کیوں؟ ہم رسول کی اتباع نہیں کریں گے، ان کو حکم کو نہیں مان رہے، ان کی سنت، ان کا طریقہ پر نہیں کر رہے، ہم دنیا کی انٹرسٹ پہ کر رہے ہیں۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کیا ہے، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ نہیں؟ برسوں زمانہ ہو گیا پھر بھی ہماری لباس رسول اللہ سے نہیں مل رہی، برسوں سے زمانہ ہو گیا ہمارے چہرے رسول اللہ سے نہیں مل رہی، برسوں زمانہ ہو گئے ہمارا عمر بچپن سے لے کر بڑھا ہو گیا، عمر ہو گیا، پھر بھی ہمارا رسول کا طریقہ نہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے کہ رسول کی امت ہے؟ کیسے کیسے رسول اللہ کی امت ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ زندگی گزارو گے تو کامیاب بن جاؤ گے، ورنہ ناکامی ہو جاؤ گے۔ کامیاب بننا چاہتے ہو، اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کرا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر تمہیں حکم دے دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلو، اللہ کے رسول کی باتوں پر چلو گے تو دل پاک ہوگا، دل صاف ہوگا، تم دنیا کی باتوں کو لے کر چلو گے، دنیا کے قوم کو مشابہت کے اختیار کرو گے، ان کی طرح اپنانا چاہو گے، ان کی طرح بنانا، ان کی طرح کرنا، انہیں جو ہے غیر کس طرح سے گھرا بناتی، گھر کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو کرتی، کیسے استعمال کرتی، ویسا آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو کس قوم اس قوم کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی اختیار کی وہ ان میں سے ہے، جس نے جس قوم کی طرح کرے گی تو وہ ان میں سے ہوگا کہ نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرح شامل ہوں گے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا جس نے جس قوم کی طرح کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ کل قیامت میں جہاں کھڑے ہوں گے تو ہم امت کہنے کے لائق بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر نہیں، ان کے طریقہ پر نہیں، ان کے سنتوں پر نہیں، ان کی اتباع نہیں، کچھ بھی کر کے نہیں جائیں گے۔ تو میرے نبی کہہ دیں گے جس نے جس قوم کی اختیار کیا ویسا بنایا وہ ان میں سے ہے۔ آج ہم نہیں سوچتے ہمارا بچہ ہے اچھا ڈیزائن کرا لیتے، ہمارا بچہ اچھے ایسے پینٹ ایسے کپڑا پہنا دی، مجھ پہ اس بات کا اعتراض نہیں ہے، پہننا حرام نہیں ہے، میں حرام کے بارے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اعتراض اس بات کی ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو سنتوں کو ایسا پیچھا چھوڑ دیا کہ دنیا کی جو عیسائی، دنیا کی یہودیہ، یہ دنیا کی جو کفار مشرکین کا سازش ہے، جو یہ طریقہ ہے وہ آپ ہمارے اندر ہے، ہمارے رسول اللہ کی وہ باتیں ختم ہو گئی، وہ نوجوان ایمان دل کا اتنا پاک ہو گیا کیونکہ ان کے دل میں قرآن تھا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف تھا، اللہ کی عبادت تھی۔ آج ہمارے گھر میں نہیں ہے، نہ عبادت ہے، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل ہے، اس لیے ہم کیا ہے دنیا داری میں ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی سنتوں پر، ان کے طریقہ پر زندگی گزاریں گے تو ہماری کامیابی ہوگی، ان کے حکم کو مانیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی، ورنہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے زندگی دی اتباع کرو رسول کی، اللہ نے زندگی دی مانو حکم رسول کی، اللہ نے زندگی دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، پھر دیکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ سمجھتے کہ کیا نہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، جب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں، پوری دنیا کافروں کی بھری ہوئی تھی، مگر اس وقت اللہ والے جب دل میں اللہ والے تھے، جب صاف دل تھا تو پورا کافر مل کر کسی کا
جو ہے بات ایک باغا نہیں کر سکا. اور آج آپ اتنے مسلمان رہ کر یہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو فلانا مار مصیبت آ جائے گی، فلانا ایسے کر دیں. کچھ نہیں ہوگا، مرنا ہر حال میں ہے، مرنا یقیناً ہے، لیکن دل میں رسول اللہ کی محبت لے کر مر جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی بن جاؤ. کیونکہ کفار مشرکین میں جنتے کون تھے؟ ایک اکیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے، اس وقت پورا کفار تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ان کے دل میں محبت رسول اللہ کی محبت تھی. وہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں تھا تو کامیاب ہوا کہ نہیں؟ آج وہی قرآن، وہی نماز، وہی ہمارے گاؤں کی مسجد نماز اذان ہے، پھر ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ وجہ اس لیے کہ ہمارا دل پاک ہے. ہمارا دل پاک نہیں، ہمارا گھر ہمیں پاک کر لیں، ہمارا جسم ہمارے لباس اچھا پہن لیں، ہمارا چہرے صابن سے لگا کر دھو کر پاک کرنا چاہیے، لیکن دل کو کبھی پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، دلوں کو صاف کرنے کا کبھی ارادہ نہ کی. دل کو صاف کرنا، قرآن کی آیتوں کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں کو دلوں میں بساؤ، تیرا دل پاک ہوگا، تیرا دل صاف ہوگا. قرآن کی وہ کلام ہے جو پاک صاف کرتی ہے. اس لیے دلوں کو پاک کرنے کے اللہ کے کلام کی ضرورت ہے، اللہ کی کلام کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر ایمانیت زندہ رہنا چاہیے، اسلامیت زندہ، تب اسلام تو زندہ ہے. ایمان ہمارا ختم ہو چکی ہے، ایمان پر قائم رہیں گے، زندگی میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانو، ان کو حکم کے ساتھ زندگی گزارو. ہمیں یہی زندگی دی، یہ ہمارے آنے والا 12ویں کا 12 ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنا. ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہمیں دے کر گئے، ہمیں بول کر گئے، ہمیں سکھا کر گئے، ہمیں کہہ کر گئے، اس پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اس کے عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ صحابہ کرام چند لوگ تھے، کامیاب ہو گئے تھے. آج ہمارے گھر میں ہم 4 لوگ ہیں لیکن ایک بھی کامیاب نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ دلوں میں ایمان ختم ہو چکا ہے. یہ دل پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے. یہ دل اگر پاک صاف ہوگا اللہ کی طرف سے گا. میرا دل کبھی یہ آپ اپنے دلوں میں سوچیں کہ میرا دل جب تک پاک رہے خراب رہے گا ہم اللہ کی طرف جا نہیں سکتے. دلوں کو پاک کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف آٹومیٹک تمہیں کھینچ کر لے کے آئے، کیونکہ وہ پاک وہ چیز ہے جو پاک کی طرف بلاتی ہے. اللہ کا کلام پاک ہے، اللہ کی اذان پاک ہے، اللہ کی مسجدیں پاک ہے، اللہ کی آوازیں، علماء پاک ہے، یہ دین پاک ہے، اسلام پاک ہے. اس کی طرف آؤ، اپنے دلوں کو پاک کرو. اپنے گھروں کے اندر عورتوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت روزانہ کراؤ، قرآن کی رضا نہ کرو. ہم دنیا میں گزارنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے؟ گھر کو پاک کرنے کے لیے روزانہ جھاڑو لگاتے ہیں، گھر کے اچھے دکھنے کے لیے ڈیزائن، رنگ، پلسٹر، چونے وغیرہ یہ سب کرتے ہیں تو تاکہ گھر اچھا دکھے. لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کیسے دکھائیں، کیونکہ دل کو کوئی دیکھتا نہیں، گھر کو تو سب کوئی دیکھتے ہیں. تو اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، نماز ہے، رسول کی اتباع ہے، رسول کی سنت ہے، طریقہ ہے، بتائے ہوئے زندگی ہے، پورے چیزیں ہیں. کچھ بھی دیکھے نہیں ہے کہ ہم کریں گے کیسے، یہ ہے ہی نہیں کہ کریں گے کیسے. آج یہی ہم سوچ رہے ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جو بھی آواز سن رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عمل، ان کا طور طریقہ کے ساتھ زندگی اگر گزاریں گے انشاءاللہ. دنیا تو ختم ہے، دنیا تو برباد ہے، میں بار بار کہتا ہوں تباہ ہے، کچھ نہیں ہے. دنیا ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، آخرت تمہارے لیے ضرور ہے، اللہ کی جنت تمہارے لیے ضرور ہے، اللہ نے جو انعام رکھا ہے وہ تمہارے لیے ضرور ہے. وہ کرنے کے واسطے یہ دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے باتیں بتائی، جو اتباع رسول کہا، جو قرآن کی آیت پڑھی، اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ اس باتوں پر عمل کریں. اللہ و تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے